بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گی کہ زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ یہ وہ احساس ہے جو ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی فیس کرنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی آپ کو لگتا ہے زندگی رک گئی ہے، سیم ویسے ہی چل رہی ہے جیسے روز چلتی ہے، کچھ چینج نہیں ہے لائف میں، یا کچھ کام جو آپ چاہ رہے تھے ویسے ہو نہیں سکے۔ یاد رکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے نا، اگر ویسا ہو جائے گا تو سب اچھا ہو جائے گا، لیکن بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں جو آپ سوچ رہے ہو ویسا ہو تو ٹھیک ہو، وہی آپ کے حق میں بہتر ہو، نہیں۔ اور جب وہ چیز آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتی جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہو تو آپ سیڈ ہو جاتے ہو، اور پھر آپ کو لگتا ہے زندگی تو بالکل بیکار ہو گئی اور زندگی میں مزہ نہیں ہے، اور وہ چیزیں ختم ہو گئی، خوشی کی وجہ ہی آپ کی ختم ہو گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ زندگی کبھی رکتی نہیں، وہ چلتی رہتی ہے، چاہے آپ مسکرا کے اس کو گزارو، چاہے آپ رو کے گزارو۔ اور اگر آپ پہ کوئی تکلیف آئی ہے تو یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی بے وجہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، لیکن اصل میں اللہ صرف آپ کا راستہ بدل رہا ہوتا ہے۔ ایک بری جگہ سے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، وہاں سے اٹھا کر آپ کو اچھی جگہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہاں تک جانا ہوتا ہے آپ نے۔ اور اس کے درمیان کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی تکلیف کا سبب ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کی خواہش کے مطابق ہوئی ہی نہیں جیسا آپ چاہ رہے تھے، تو وہ آپ کی تکلیف کی وجہ بن جاتا ہے۔ زندگی میں یہ فیز بھی آتا ہے کہ کہیں آپ کو جب تکلیف ملی ہوتی ہے یا کوئی چیز آپ سے چھوٹ گئی ہوتی ہے اور آگے جا کے کچھ وقت گزرتا ہے تو آپ کو وہ بہتر لگتا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ مجھ سے چھوٹ گیا تو بہتر تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین دے دیا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک جاب چاہیے، ٹھیک ہے، وہ 50,000 کی سیلری پہ ہے پر منتھ، اور آپ کو وہ جاب چاہیے، آپ کو نہیں ملی وہ جاب، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ گزرا، مہینہ 2 مہینہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 لاکھ والی جاب دے دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرتا ہے، بس آپ کی دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو مقام چاہ رہا تھا اگر مجھے وہ نہیں ملا تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بہترین مقام دیا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے چیز حق میں کون سی چیز بہتر نہیں ہے اور کون سی چیز آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وقتی طور کی تکلیف ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں خوشی کی وجہ تلاش کیا کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ کے پاس 100 غم ہوں گے نا تو آپ کے پاس 100 خوشیاں بھی ہوں گی، لیکن ہماری انسانی دماغ کی یہ پرابلم ہے کہ ہم فوکس جو ہے نا وہ غم کی طرف کرتے ہیں اور خوشیوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ آج آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں، آپ اپنی گنیں گے تو آپ کو 10 ٹینشنیں آپ گننا شروع کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر آپ نعمتیں گنیں گے تو آپ وہ نہیں گن پاتے۔ پتہ نہیں یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے۔ جس انسان کو یہ توفیق ملتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں دیکھتا ہے اور وہ پھر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور نوازتا ہے اور وہ تھوڑے میں بھی خوش رہتا ہے۔ تو آپ اگر آج اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو تو آپ ذرا اپنی ان نعمتوں کو دیکھو جو اللہ نے آپ کو نوازی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہو کہ زندگی ہمیشہ اچھی چلتی رہے گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، کبھی آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی، بہت زیادہ ملیں گی، اور جو آپ چاہو گے وہ بھی نہیں ملے گا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو آپ چاہو گے وہ نہیں ملے گا، اور کبھی آپ کو غم بھی ملیں گے۔ تو یہ زندگی کا اصول ہے، ایسا ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن آپ اپنے برے وقت میں جب اللہ پہ یقین کرتے ہو نا، جب یہ چھوڑ دیتے ہو اللہ پہ اپنا ہر معاملہ، اور ایک آپ کو دل میں تسلی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا جس نے اس سے امید لگائی ہوتی ہے۔ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے، جب میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگی سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھی صرف، تو وہ ہر دعا میری قبول ہوئی۔ تو اپنی امیدیں لوگوں پر نہ رکھیں،
کہ وہ فلاں بندہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا تو فلاں بندہ آپ کو مشکل سے نکال دے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اپنی امیدیں صرف اللہ پہ رکھیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مشکل وقت میں، برے ٹائم میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دے، اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جی ہماری سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جیسا گمان آپ اللہ سے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کرے، دعا اگر تھوڑی آپ کی ڈیلے بھی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے، آپ کا رونا پسند آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دعا ڈیلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ ایک انسان نے جو دعا اس کے منہ سے نکل گئی وہ اس کے لیے نیکیاں بن کے آ جائے گی قیامت کے دن، یا اس کی دنیا میں کوئی مشکل ختم ہو جائے گی اس دعا کی وجہ سے، یا وہ دعا تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی اور قبول ہو جائے گی۔ تو کوشش کیا کرے، اللہ سے امید بھی اچھی رکھا کرے۔ ایک دفعہ دعا مانگ کے یا آپ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے یا کسی پہ احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو، یہ آپ کے لیے ہی فائدے مند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تو نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگتے۔ کوشش کیا کرے دعائیں مانگے۔ دعائیں آپ کی زندگی سے مشکلات کو ختم کرتی ہیں، آپ کے پاس آنے سے پہلے بھی ان مشکلات کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ نہیں جو آپ کے پاس ہے صرف وہی ختم کریں گی، آنے سے پہلے فیوچر آپ کی مشکلات جو ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں دعاؤں کو بھی شامل کریں اور شکر کو شامل کریں، اور ان نعمتوں کو دیکھیں۔ ٹینشنوں میں پریشان نہ ہوتی ہے پریشانی، مجھے پتہ ہے بہت ٹینشن ہے، بہت غم آ جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں ایک روشنی ڈھونڈا کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں جب لائٹ جاتی ہے تو آپ ایک فلیش لائٹ ڈھونڈتے ہو، یا ایک ماچس کی تیلی یا کینڈل آپ ڈھونڈتے ہو کہ کہیں سے تھوڑی سی روشنی آ جائے۔ اس اندھیرے میں جب آپ روشنی تھوڑی سی ڈھونڈتے ہو اور آپ کو وہیں سے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہو، آگے چل سکتے ہو، ورنہ آپ ایک جگہ سٹل رکے رہتے ہو جب اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں جب اندھیرا ہوتا ہے نا اور برا وقت آتا ہے تو اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی روشنی ڈھونڈا کرے، خود کو سروائیو کرنے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ایک روشنی کافی ہوتی ہے آپ کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے لے کے جانے کے لیے جب لائٹ جاتی ہے، اسی طرح ایک روشنی کافی ہوگی آپ کو ایک زندگی کا مشکل فیز کراس کرنے میں۔ تو کبھی بھی اس کو سیریس نہ لیں، کیونکہ ٹینشن آئیں گی، بہت ٹینشن آئیں گی، لیکن مسکرانا نہ چھوڑیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اچھا وقت جس طرح گزر جاتا ہے تو برا وقت بھی گزر جانا ہے۔ اور یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کتنے سال جیتے ہیں، ہم کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں گے۔ آج آپ کے پاس آپ کے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی اولاد ہے۔ ان رشتوں سے محبت کریں، ان رشتوں کے ذریعے آپ جینا سیکھیں۔ مشکل وقت جب آئے گا تو یہی وہ رشتے ہیں جو آپ کو خوشی کی وجہ تلاش کرنے میں مدد کریں گے، جن کی ایک ہنسی سے، خوشی سے آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلی آ جائے گی۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، خدا ناخواستہ کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا یا کوئی بھی چیز کا نقصان، جب مالی نقصان ہو گیا یا کسی بھی لحاظ سے، تو وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ اس تمام رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور خود سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی وہ رشتے ہیں جنہوں نے آپ کا سہارا بننا ہے، یہی وہ رشتے ہیں جنہوں نے آپ کی خوشی کا وجہ بننا ہے۔ تو کوشش کریں ان رشتوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور اپنے دماغ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ٹینشنز آ جاتی ہے لائف میں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کسی کی لائف میں نہیں آتی۔ کوئی آپ کو دور سے خوش نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ خوش ہو، اس کے دل میں بھی ٹینشنیں ہو سکتی ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کی ٹینشنوں کو فیس کر رہا ہے اپنی لائف میں، اور یاد رکھیں جو چیز آپ بانٹیں گے وہ آپ کو واپس لوٹا کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ خوشی بانٹیں لوگوں میں تاکہ آپ بھی خوش رہیں۔